الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ نبوت کے 5ویں سال کے بارے میں باتیں آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کرتے رہے اور مختلف قسم کی پریشانیاں، مشکلات اور حالات آتے رہے۔ ایک بڑا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پیش آیا کہ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا بچپن میں، تو کفار یہ کہنے لگے کہ اب ان کے کوئی صلبی اولاد نہیں ہے، نرینہ اولاد نہیں ہے، تو اب جب تک کہ دنیا میں ہیں اس وقت تک ان کا غلغلہ ہے، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد، انتقال کر جانے کے بعد ان کی یہ تحریک رک جائے گی، ختم ہو جائے گی، ان کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین اور کفار کے اس طعنے سے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ آپ مایوس رہا کرتے تھے کہ آپ کے کوئی لڑکا نہیں ہے، کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، اس پر آپ مایوس رہا کرتے تھے۔ اب سوچیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ولی ہو سکتا ہے کائنات میں ہوئے زمین پر، لیکن اور نرینہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے آپ غمگین رہا کرتے تھے۔ اب ہم مختلف اولیاء کرام سے درگاہوں پر جا کر کے ان سے اولاد مانگیں تو کتنی ناسمجھی نادانی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہیں، غمزدہ ہیں، اولاد نرینہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے۔ اولاد خود نہیں پیدا کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچوں کی پیدائش اور اولاد کی پیدائش ہوتی ہے۔ غمزدہ رہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے لیے، دلبستگی کے لیے یہ سورہ کوثر نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اولاد کی بات کرتے ہیں، اولاد ایک نعمت ہے، ہم نے آپ کو اولاد سے بڑی نعمت دی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، حوض کوثر عطا کیا ہے۔ جب میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی بے چین و بے قرار ہوگا، اور ہر کسی کا حلق سوکھ رہا ہوگا، تو آپ اس ماحول میں کوثر کے مالک ہوں گے اور اپنے دست مبارک سے اہل ایمان کو کوثر کا جام پلا رہے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک بار کوثر پی لے گا، جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ مطلب ہے کہ جس کو کوثر کا پانی مل گیا، ایک گلاس، ایک گھونٹ، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اور ذکر کیا کہ دیکھو اولاد سے بڑی نعمت ہم نے آپ کو یہ دی ہے۔ تو اب کیا کرو؟ فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اگر کوئی ٹینشن آپ کو ہے اور اسی کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو آپ کی تکلیف بڑھ جائے گی، آپ پریشانی میں زیادہ پڑ جائیں گے۔ لیکن اس تکلیف پریشانی کے بجائے دوسری چیز سوچنے لگیں، اپنے آپ کو دوسرے کام میں مصروف کر لیں، تو بھول جائیں گے اور آپ کی طبیعت ہلکی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ٹینشن والی بات سے دماغ کو ہٹانے کے لیے نماز کا حکم فرمایا۔ نماز میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے
تو پوری توجہ اللہ کی طرف ہوگی، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا، اور وہ ٹینشن الجھن وہ فکر ختم ہو جائے گی۔ جو فکر ختم کرنے کا طریقہ ہے، کوئی بھی ٹینشن الجھن ہو تو ہم نماز پڑھیں، نماز میں دماغ لگائیں، اس ٹینشن الجھن کو چھوڑ کر کے دوسری طرف اپنے دماغ کو لگانا شروع کر دیں تو ہمارا دماغ ہلکا ہو جائے اور ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ اور قربانی کریں، یہ تو ہو گیا انعام دیا اللہ نے، اور یہ کرنے کا کام کہا، نماز پڑھیں، قربانی کریں۔ دشمن جو طعنہ دیتے ہیں کہ آپ کی نرینہ اولاد نہیں ہے تو آپ کا نام ختم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے بارے میں ان شانیک هو الابتر، یقیناً تیرا آپ کا دشمن ہی وہی دم بریدہ ہوگا۔ ان کی نرینہ اولادیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ جو ایسا کہتے ہیں ان کی نرینہ اولادیں ان کا نام نہیں لیں گی، آپ کا نام لیں گی، اور صبح قیامت تک عبدالآباد تک روئے زمین کے تمام چپے میں آپ کا نام بلند ہوگا، ہر زمانے ہر دور میں آپ کا نام لیا جائے گا، آپ کی تعریف کی جائے گی۔ جو ایسا کہتے ہیں ان کا نام لینے والا کائنات میں کوئی نہیں باقی بچے گا۔ ابو جہل تھا، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں اور اپنے باپ سے تعلق ختم کر لیتے ہیں، نبی کے جھنڈا بلند کرنے لگتے ہیں۔ ایسے بے شمار لوگ تھے، اللہ کے نبی کو جو ایسا کہتے تھے ان کی اولادیں اللہ کے نبی کا جھنڈا بلند کرنے والی بن گئی، اپنے باپ کا نام لینا گوارا انہوں نے نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ کا دشمن وہ بے نام و نشان ہوگا، آپ کا نام قیامت تک چلتا رہے گا، تسلی دی۔ اچھا، یہاں ایک واقعہ اور پیش آیا، مجمع میں حرم میں سورہ نجم کی تلاوت فرمائی بلند آواز کے ساتھ۔ تو جو کفار تھے وہ عربی سمجھتے تھے اور قرآن میں اللہ کے کلام میں تاثیر بھی ہے، سب سجدے میں گر گئے۔ روایتیں میں آتا کہ جتنے لوگ تھے، جتنے لوگ سجدے میں گرے، بعد میں سب کو ایمان کی دولت ملی۔ 3-4 لوگ تھے جو سجدے میں نہیں گئے، ان کو ایمان کی دولت نہیں ملی۔ یہ قافلہ جب وہاں پہنچا، اسی لیے جب کفار دوسرے لوگوں کا جب سموہ ہو، مجمع ہو، تو جب تلاوت کریں سیرت کے موضوع پر خاص طور پر، تو سورہ نجم کی آیتوں کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سورہ نجم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور ان کی پوزیشن کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، دعوت کے لائن سے، اللہ کی وحی کی لحاظ سے۔ اسی موقع پر پانچویں کی بات چل رہی ہے، چچا ابو طالب کے پاس مکہ کے سردار لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو اور یہ دین کی دعوت نہ دے، ایک اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دے، اور جو چاہے وہ ہم دے دیں گے، شادی کرنا چاہے حسین و جمیل لڑکی سے شادی کرا دیں گے، بادشاہ بننا چاہے بادشاہت دے دیں گے، سب چیزیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ بیٹے اپنے میرے کندھے پر اتنا بوجھ مت ڈالو جس کو میں برداشت نہ کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمدیدہ ہو گئے اور نم آنکھوں کے ساتھ فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے، واللہ لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک هذا الامر ما ترکت حتی اموت، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں، اس بات پر، اس شرط پر کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، تو اللہ کی قسم میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میں مر جاؤں، موت گوارا کروں گا، ہر مصیبت برداشت کروں گا، لیکن لالچ اور ان چیزوں کی وجہ سے کام چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے ابو طالب نے کہا بیٹے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایک لمبا قصیدہ تھا تعریف کے بھتیجے کے، اس میں یہ معاملہ ہوا۔ نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص آیا، اس نے آپ کے گردن پر اوجھڑی رکھ دی بھاری، آپ اٹھنا چاہ رہے تھے، اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھینچا اور آپ کو اٹھایا اور رونے لگی۔ دیکھیے کہ دین کی دعوت کے لیے کیسی تکلیفیں، کیسی پریشانیاں آ رہی ہیں اور آپ برداشت کر رہے ہیں، اور اس کام سے روکنے کے لیے کیسے کیسے انعامات آ رہے ہیں، پورے مکہ کا بادشاہ بنا دیے جائیں گے، حسین و جمیل خاتون سے شادی کر دی جائے گی،
دنیا کی نعمتیں قدموں پر نچھاور اور ڈھیر کر دی جائیں گی، لیکن سب چیز کو ٹھوکر مار کر کے آپ اپنا فرض جہاں ادا کر رہے ہیں، وہیں امت مسلمہ اور اپنے غلاموں کو بھی سکھا رہے ہیں کہ تم اپنے اسٹینڈ، اپنے موقف پر اس طرح جمے رہنا، چند ٹکوں کے لیے، چند کوڑیوں کے لیے دین کا، ملت کا، قوم کا سودا نہ کرنا، جگہ جگہ گلی گلی چند ٹکوں کے لیے اور غلط کام کرنے والے حکام کے لیے، ان کی ایک چائے پینے کے لیے دنیا بھر کی خرافات، غلط صحیح جاسوسی قسم کے گندی حرکتیں کرتے پھرتے رہتے ہیں، اور ایک طرف یہ کرتے جس طرف رسول اللہ کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بکنے والے لائن سے بازاروں میں کھڑے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کا نام لینے والے ہیں، لیکن چند ٹکوں کے لیے تمہارا کام کریں گے، مسلمانوں کے خلاف کام کریں گے، دین کے خلاف کام کریں گے۔ یہ بے شرم اور ذلیل لوگ ہیں۔ بہت زیادہ ظلم و زیادتی جب شروع ہو گئی تو تدبیر کے طور پر ہجرت کا پہلا قافلہ حبش کی طرف روانہ ہوا۔ چھوٹا قافلہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بھی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 لوگ تھے، باقی 12 لوگ اور تھے۔ یہ قافلہ حبش شہر حبش پر پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے بادشاہ کو خط لکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ بادشاہ انصاف کرنے والا ہے اور وہاں تم کو حفاظت ملے گی۔ غیر مسلموں کو یہاں جانا اور رہنا ایسی صورت میں جائز ہے جب وہ آپ کو پناہ دیں، ان کے اندر انصاف کا جذبہ ہو، انصاف کی صفت ان کے اندر ہو تو ان کے یہاں رہ سکتے ہیں، ان کی پناہ لے سکتے ہیں۔ اور افسر نے خط بھی لکھا کہ ہم اس امید میں آپ کے یہاں بھیج رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی حفاظت کی جائے، ان کو انصاف ملے۔ اب جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو وہاں پیچھے سے مشرکین نے ایک وفد بھیجا، ایک جماعت بھیجا کہ جاؤ اور ان کو واپس لاؤ بادشاہ سے۔ یہ وقت پورا پہنچا، پورا قافلہ پہنچا، جو حکام کے افراد تھے، ارکان تھے، کارندے تھے، ان سب کو تحفے دیے، یعنی رشوت دیا۔ اس کے بعد بادشاہ حبش کے لیے، نجاشی کے لیے بھی بہت سا تحفہ پیش کیا اور یہ کہا کہ ہمارے غلام، ہمارے نوجوان بھاگ کر کے آ گئے ہیں، ہم ان کو لینے آئے ہیں، انہیں آپ واپس کر دیں۔ تو ان لوگوں کو بلایا بادشاہ نے، پھر پوچھا تو ان لوگوں نے کہا، سوال کیا، ہم سوال کریں، ہر دم جواب دینے کی فکر میں نہ رہے، سوال کریں ان کے اوپر کہ ان سے پوچھو کہ واقعی ہم ان کے غلام ہیں، ان سے پوچھو کہ ہم نے کسی کو قتل کیا ہے کہ قصاص کے بدلے میں ہم کو لینے کے لیے آئے ہیں، پوچھو، سوال کرو۔ تم نے سوال کیا بادشاہ نے؟ بولے نہیں، ہمارے غلام بھی نہیں ہیں، کوئی قتل بھی نہیں کیا، تو کس جرم کے پاداش میں کو یہاں لینے آئے ہو تم؟ یہ سوال کیا، ہم سوال کریں، یہ سنت سے معلوم ہوتی ہے۔ یہ سوال کیا، اس کے بعد انہیں بتایا کہ انہوں نے دین بدل دیا ہے، اپنے دھرم اور مذہب کو بدل دیا ہے، دھرم پرورتن کر دیا ہے۔ جن لوگوں کے دھرم میں طاقت نہیں ہے سماج کو ترقی دینے کی، انصاف دینے کی، وہ ڈھونس اور طاقت کے بل پر دھرم پرورتن کے کام کو روکنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یہاں کوئی دم نہیں ہوتا، وہ ظلم کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر اور ڈھونس کی بنیاد پر ایسے قوانین بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دھرم پرورتن کر لیا انہوں نے، اس لیے ان کو ہم لے کر جائیں گے اور سزائیں دیں گے۔ بادشاہ نے ان کو بلوایا اور پھر حضرت جعفر ابن ابی طالب پیش لی اور وہاں پوری تفصیل بتلائی، دھرم پرورتن کے بارے میں پوچھا۔ تو ہم کو بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بات بتائیں، سامنے ان کے رکھیں بات کہ معاملہ کیا ہے، نوعیت کیا ہے۔ جعفر ابن ابی طالب نے نجاشی بادشاہ کے سامنے، سلطان کے سامنے سنایا تھا اور بتایا تھا۔ بادشاہ بھی اشبار ہو گیا، وہاں راہب اور علماء نے ان کی بھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور سب نے سرکشا دینے کے لیے، پروٹیکشن دینے کے لیے وعدہ کیا اور قریش کے قافلے کو مکہ واپس بھیج دیا کہ ان کو واپس نہیں کریں گے، ہمارے یہاں رہیں گے۔ جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ انصاف کرے گا، ان صحابہ کرام نے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بادشاہ انصاف کرے گا، واقعی انصاف کیا۔